اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، یہ جو قصہ ہے سیاح ملوک میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ ساری انسان کی کیفیت ہے۔ پورا طور طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح رشتے لیے جاتے ہیں، زندگی گزاری جاتی ہے۔ آپ اس کے دیباچے میں جائیں تو ہر طریقہ میاں صاحب نے بتایا۔ میاں صاحب نے بتایا کہ میرے قصے میں لڑائی بھی ہوگی، جنگ بھی ہوگی، پیار بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، عشق بھی ہوگی، ہوا بھی ہوگی، بغض کینہ بھی ہوگا۔ جو انسانی زندگی میں چیزیں گزر رہی ہیں، دوستی بھی، دشمنی، ساری کی ساری یک یک اس قصے میں آئے گی۔ ابھی تقریباً یہ اختتام کو جا رہا ہے قصہ۔ تو اس صورت میں جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے گھر جاتا ہے، وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ابھی جو عاصم شاہ جا رہا ہے مصر کی طرف، شاہستان کی طرف، مصر سے، اس نے جو بیڑے بنائے ہیں اس میں انہوں نے کیا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے کیا، اول حرم تخت پر چاڑے، ستری داخل کیتے، چھوکریاں تے لونڈے سونے، چن چن کے سنگ لیتے۔ سب سے پہلے اس نے کیا کیا ہے؟ جو پردے دار خواتین تھیں، حرم والی تھیں، ستر والی تھیں، انہوں نے محفوظ طریقے سے چڑھایا ہے اس پہ، بیڑے پہ، جو دیو لے کے جائیں گے اس تخت کو شارستان۔ چھوکریاں تے لونڈے سونے، چن چن کے سنگ لیتے۔ خوبصورت جو چھوکریاں اور لونڈے تھے ان کو بھی ساتھ رکھا۔ سالہ دے بھی حرم تمامی، چاڑ دے وچ ستراں، بار بار مشکاں مشکاں پائیاں، مثل گلاباں عطراں۔ جو صالح بن حمید وزیر تھا، اس کا بھی تمام جو حرم تھے، اس کی جو تمام چیز، اور ان کے حرم والی گھر والی تھیں، ان کو بھی پردے داری میں بیڑے پہ چڑھا لیا، اور بر بر مشکاں مشکاں پائیاں، مثل گلاباں عطراں، اور خوبصورت طریقے سے بر بر کے اس پہ انہوں نے خوشبوؤں اور عطروں کا چھڑکاؤ کیا ہے۔ جو جو چیز لڑیندی آہی، کارن کاج ویاہے، تحفے اور سوغاتاں میوے پائے عاصم شاہ۔ ابھی آپ کو سمجھ آیا کہ جو عاصم شاہ جا رہا ہے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے جا رہا ہے، شاہ ملوک کی شادی کے لیے جا رہا ہے، اور میاں صاحب کہتے ہیں جو جو چیز لڑیندی آہی، کارن کاج ویاہ دے، جو جو چیز شادی کے دوران چاہیے تھی، تحفے اور سوغاتاں میوے پائے عاصم شاہ۔ تمام تحفے، تمام سوغاتیں عاصم شاہ لے کے جا رہا ہے۔ شادی دے اسباب چڑھائے، باہر انت شماروں، کئی باجے تے کئی تماشے، آتش بازی داروں۔ تمام شادی کے اسباب جو ہیں وہ بھی حساب سے باہر انت، حساب سے بادشاہی کام ہے، بے حساب چیزیں وہ لاد دی ہیں۔ کئی باجے تھے، کئی تماشے، آتش بازدار، وہ کئی باجے اور تماشے جو آتش بازی کا سامان تھا وہ بھی لے لیے۔ بہت انعام دیتے اس تائیں، خبر اول جس آندی، سرو پاں تے تھان جڑاؤ، موتی سونا چاندی۔ جو دیو تھا جس سے پہلا خبر لے کے آیا، سب سے پہلے اس کو بہت انعام و اکرام دیے بادشاہ نے۔ سرو پا تے تھان جڑاؤ، موتی سونا چاندی، سرو پا اور کپڑے، ہر چیز اس کو عنایت کر دی۔ دیواں پریاں تھی پوچھ لئیاں، دیواں پریاں تھیں پوچھ لئیاں، اول کر تجویزاں، شارستاں سنہری اندر جو کامیابی چیزاں۔ وہ جو دیو اور پریاں آئی تھیں ان سے پوچھا ہے کہ شارستان میں کس چیز کی کمی ہے، کون سی چیزیں کم ملتی ہیں۔ سوری، او بھی تخت اتے پا لئیاں، ہوئے تیار سفر نو، بڑیا میل سہاوا چلے، کڑماں دے گردر نو۔ ہر چیزیں اس نے ڈالنی، تخت پہ تیاریاں پوری کرنی، اور شادی کا جو میل تھا، جو بارات تھی، وہ بن تن کے اس طرف چل پڑی۔ بیگم سنے روانہ ہویا عاصم شاہ بہادر، سالہ سعد اور تمامی میر وزیر اکابر۔ اپنی بیگم کو بھی لے کے، ملکہ کو بھی لے کے شاہ بہادر عاصم چلا ہے، اور سالہ سعد کو بھی، اور تمام وزیر اکابر، تمام اور بھی وزیر ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ باغ ارم ول ہوئی تیاری، کر سارے سمیانے، ہور متا حسابو باہر، سونا چہل خزانے۔ جب باغ ارم کی
تیاری ہوئی ہے، اس طرف شاستان کی طرف، باگرم کی طرف تمام سامان لے کے چلا ہے، اور بھی چیزیں جو متعدد صابو باہر چیزیں، سونا اور خزانہ لے کے جا رہا ہے، دمبے گائیں بکرے ککڑ بیڈو تے اٹھ گھوڑے، ہر منزل دے خرچے کارن نہ لے بے اوڑے۔ تمام جو سامان تھے جن کو رستے میں ان کی ضرورت پڑنی تھی، دمبے بھی تھے، گائیں بکریاں ککڑ بیڈو تے اٹھ گھوڑے، تمام چیزیں، تمام ضرورت کی چیزیں وہ ساتھ لے کے جا رہے تھے، ہر منزل دے خرچے کارن نال لے بے اوڑے۔ جو جو ان کی خرچ تھا رستے کا، وہ بھی بے بہا سامان لے چلے۔ مصری ہندی تیگاں تحفے اور کئی ہتھیاراں، لالو تے یا کتو ڈبے برے ماند امباراں۔ اور مصری ہندی جو تیغیں تھیں، تلواروں تھی، وہ تحفے بھی وہ بھی لے چلے ہتھیار تحفوں میں، لالو تے یا کوتون ڈبے برے ماند امباراں، اور لال اور یاقوت سے بھی امبار بھر دیے اس نے، مرے ہوئے دار عقیق زمرد برے صندوق فیروزے، سہ سنگ پارے قیمت والے گور شب فروزے۔ تمام چیزیں یہ جو ہیں لال زمرد ہیرے پنے سب چیزیں ساتھ لے کے، ہر چیز وہ اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے، مانک موتی ہیرے چاندی جوہر پنے گلیاں گنتر سمنتر وچ نہ آون سن سن وشا بلیاں۔ کہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں مانک موتی اور ہیرے جواہرات، یہ میری گنتی میں نہیں آ رہے، میں یہ سن کے ان کی جو لے کے جا رہے ہیں، میں ہوشیں میری بھول گئی ہیں، میں کس کی چیز کی بات ذکر کروں، ہر قسم متاحاں کر دے جو برتن انساناں، پنکھی خوب آوازاں والے جو وچ حیوانہ۔ تمام چیزیں جو انسانوں کی ضرورت تھیں وہ لے کے جا رہے ہیں، اور خوبصورت آواز والے پرندے بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ ہرما سن تخت پر چڑھ کے ہویا شاہ روانہ، سالہ ساہد نال چڑھی سن کر سمیان شاہانہ۔ بس سب چیزوں کو آپ نے لے کے وہ بادشاہ چڑھ پڑا تخت پہ، تخت اتے چڑھ آسم کہندا آہو خاطب تائیں، اسی رم ڈرائی ہوئے چھوڑ مصر گھر جائیں۔ جب تخت پر آسم شاہ بیٹھتا ہے، آہو آسم کہتا ہے کہ ہم نے اپنا مصر چھوڑ کے اے باغ رم کی طرف چل پڑے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کے۔ خبر نہیں کی ہوندا اگے متے قبول نہ پئیے، وہ انسان کا وسوسہ وہ بتا رہا ہے بادشاہ، کہتا ہے خبر نہیں کی ہوندا اگے متے قبول نہ پئیے، نال حقارت ویکھن اگلے جان دکھلاوے دئیے۔ ہم تو بہت بن تن کے جا رہے ہیں، بہت جوش و خروش سے جا رہے ہیں، خبر نہیں کی ہوندا اگے متے قبول نہ پئیے، ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، شاید ہمیں کوئی قبول ہی نہ کرے، نال حقارت ویکھن اگلے جان دکھلاوے دئیے۔ ہم یہ چیزیں جب اپنی طرف دیکھیں لے کے جا رہے ہیں، انہیں دکھائیں تو وہ تو ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ زینت زیب ساڈا سارا بٹ پیا اس ویلے، جدو پسند نہ آئے شاہ کون اساں پھر ویلے۔ کہتے سب چیزیں ہماری اس وقت بیکار ہو جائیں گی جب یہ بادشاہ اس کو پسند نہ کریں گے۔ ہم اپنی طرف سے تو بہت کچھ لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہ سب ضائع ہو جائے گا، اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی، بٹ پیا اس ویلے، ضائع ہو گیا سارا کچھ، جدو پسند نہ آئے شاہاں کون کساں پھر ملے۔ جب یہ بادشاہ کو پسند نہ آئے گا تو یہ چیزیں ہماری کس کام کی ہیں۔ جے سو اساں تکاوے کیتے پہ قبول نہ اگے، بھاج قبول محمد بخشا با اسباباں لگے۔ ہم نے 100 اسباب اور تقاضے اور مشکلات کر کے ہر چیزیں لے چلے ہیں، لیکن اگر وہ آگے قبول نہ ہو جائیں تو میاں صاحب فرماتے ہیں باج قبول محمد بخشا با اسباباں لگے۔ اور جب چیز کوئی قبول ہی نہ ہو تو ان تمام اسبابوں کو آگ لگ جائے، یہ ضائع ہو جائیں، یہ ہمارے کس کام کی ہیں۔ اصل چیز قبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کھوٹے نقد ساڑے تک کے موڑ منہ پر مارن، نہ ادھر نہ ادھر جوگے پھر کریے کی کارن۔ جو ہم لے کے جا رہے ہیں کھوٹے، جو ہم نقد لے کے جا رہے ہیں، ان کو کھوٹے سمجھ کے یہ ہمارے منہ پہ مارے گا آگے سے، پھر کیا ہو، نہ ادھر نہ ادھر جوگے پھر کی کریے کارن۔ یہاں سے تو ہم جا رہے ہیں، جہاں وہاں بھی ہماری قبولیت نہ ہوئی تو نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، ہم کیا کریں گے پھر۔ پرت جواب دیتا فریتے پاک جنا دی بازی، کیا صوفی کیا مست دیوانے اندر بھار نمازی۔ فریت جواب دیتا ہے، پرت جواب دیتا فریتے، وہ دیو جواب دیتا ہے پاک جنا دی بازی، جن کی بازی پاک ہے، کیا صوفی کیا مست دیوانے اندر بار نمازی۔ کیا کوئی صوفی ہے یہ مست دیوانہ ہے
یہ جو نمازوں والا ہے، اندر باہر نمازیں پڑھتا ہے، ہر جائی منظوری جس نے ترک گراندی ساری، راہ پہ یہ رخچا محمد بہتی بے اندازی۔ ہر جائی منظوری جس نے ترک گراندی ساری، اور جس نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنا آپ گنوا دیا، وہ ہر جائی وہ منظور ہوگا، واہ پہ یہ رخچا محمد بہتی بے اندازی۔ راہ پہ جب تم اس راہ پہ چل پڑے ہو، اس راہ کی چاہ رکھو، اسی راہ کی چاہت کرو، محمد بخشا بہت ہی بے اندازی، بے انداز اور بہت اس پہ آپ حاصلہ کرو۔ پند پہ ہو تو چھڑ جنجالاں، چارے پلے چھنڈے، رات ہنیری نہ ڈر رہا ہوں، ہو ونجن رات ہنیری نہ ڈر رہا ہوں، ہونج اول کک کنڈے۔ کہتے پند پہ ہو تو چھڑ جنجالاں، جب راہ چل پڑا ہے تو تمام جنجالوں کو چھوڑ دے، چارے پلے چھنڈے، سب کچھ ضائع کر کے چلا جا۔ رات اندھیری نہ ڈر رہا ہوں جو اول کخ کنڈے۔ رات اندھیری ہے لیکن رستے سے مت ڈر، سب سے پہلے تو اپنے رستے کی صفائی کر، جو کاکر کنڈے، جو کانٹے تمہارے رستے میں ہیں ان کو صاف کر۔ آہو ہاتف دیواں تائیں نال اشارت کہندا، چاہو تخت ہوائی اڈو کی کم باقی رہندا۔ اسی اسلام میں آو عاطف اپنے دیووں کو کہتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ ابھی تخت اٹھاؤ اور یہاں سے چل پڑو، ابھی کیا کم باقی رہ گیا ہے۔ تخت اتے چڑھ بیٹھا ڈیرا، جھنڈے رنگ رنگاندے، چھلک ہوئی ایک پلک نہ لگا، چلے سنگ سنگاندے۔ اوپر جھنڈے گاڑ کے تختوں پہ، تخت پہ وہ چل پڑے رنگ برنگے جھنڈے لے کے، چھلک ہوئی ایک پلک نہ لگا، چلے سنگ سنگاندے۔ ایک دم وہ چل پڑے، ایک سیکنڈ نہیں لگا اور اپنے سنگ کے ساتھ چل پڑے۔ سر اندیپ شہر دا والی چڑھیا نال نشانہ، نالے ہاشم کلثم والا دیواں سنے جوانا۔ سرندیپ کا بادشاہ بھی اسی بتا، وہ بھی اپنے نشان اور جھنڈے گارڈ کے ساتھ چل پڑا، نالے ہاشم کلزم والا دیواں سنے جوانا۔ اور ساتھ ہی وہ جو کلزم کا بادشاہ ہاشم شاہ تھا، وہ بھی اپنے دیووں کے اور جوانوں کے ساتھ چل پڑا، کر کے ساجے بجے واجے، جنج چڑھے راجے، دم پئی کو کافاں اندر کون کوئی مہاراجے۔ وہ اپنے تمام سامان کر و فرض سے ساجے واجوں کے سمیت جیسے جنگ چڑھی ہے ایسے وہ راجے چل پڑے ہیں۔ دم پئی کو کافاں اندر کون کوئی مہاراجے، اور کو کاف کے اندر دم پڑ گئی، آوازہ چل پڑا، کون کوئی مہاراجے، کون کو مہاراج ہے جو سزادے آ رہے ہیں۔ ڈھول نکارے دوں سے وجہ شتری تے کرنائی، تریاں ترن تبوراں چائی کوک اسمانہ تائیں۔ ڈھول اور نکارے اور دونسے اور شتری کرنائیاں بجنی شروع ہو پڑی۔ جب وہ ڈیرا چلا تو تریاں ترم تبور چائی کوک اسمانہ تائیں، اور تریاں تبوروں کی جو آوازیں تھیں وہ آسمانہ تک پہنچی ہیں۔ تخت اٹھا لیا فریتاں چلے باغ رمنو، با آرام ہوئے سب مصری رخصت کیتا غم نو۔ وہ جب تخت اٹھا پہ افریتوں کو تخت اٹھایا اور باغ ارم کی طرف لے کے گئے، با آرام ہوئے سب مصری رخصت کیتا غم نو۔ تمام مصری جو تھے وہ آرام سے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے جو غم تھے ان کو بگا دیا، رخصت کیتا غم نو۔ سر اندیب نگر دا والی ہاشم مصری، ترے شاہ خوشی کر بیٹھے رنج غماں دی وسری۔ سر اندیب کا بادشاہ اور ہاشم شاہ اور آسم مصری بادشاہ تینوں جو تھے، ترے شاہ خوشی کر بیٹھے، تینوں بادشاہ خوشی سے بیٹھے، رنج غماں دی وسری، تمام ان کو رنج دکھ ان کو بھول گئے ہیں۔ تخت شاہانے اوپر رل کے بیٹھے نال اتفاقے، ایک دوے دی خاطر کردے وانگ عاشق مشتاقے۔ وہ جب بادشاہی تخت پہ تینوں بیٹھ کے اپنے اتفاق اور پیار محبت سے ایک دوے دی خاطر کردے، ایک دوسرے کی ایسے خاطر کر رہے تھے، وانگ عاشق مشتاقے، جیسے ایک عاشق ایک مشتاق اپنے کی دیکھنے کی عرص رکھتا ہے، وہ ایک دوسرے کو جو پیار کرتے، اس طرح وہ تینوں بیٹھ گئے۔ بر بر پین پیالے نشیوں کھان کباب نروئے، کنجر بگتی تے اربالی بھی مجرے کرن کھلوئے۔ وہ انہوں نے اپنے کباب اور بر بر پین پیالے نشیوں اور اپنے
شراب و کباب میں وہ شروع ہو گئے، روئے نئی نئی چیزیں، کنجر بکتی تے اربابی مجرے کرن کھلوئے۔ وہ جو کنجر بکتی اور اربابی ساتھ لگائے تھے، سازندے تھے، انہوں نے مجرے شروع کر دیے۔ خوشیاں وچ ہوئے متوارے نشیوں راگو رنگوں، ڈیرا دیورا دیو اٹھائی جاون باجوں دیر دیر رنگوں۔ وہ اپنی خوشی میں متوارے بیٹھے تھے اور دیو جیسے ڈیرا اٹھا کے جو بھاگ رہے تھے، چل رہے تھے۔ منزل منزل ٹردے آئے ہو جا نال، ہاں منزل منزل ٹردے آئے موجاں نال مراداں، شاہ پالے دی حد وچ پوتے نظر پیاں بنیاداں۔ وہ جب چلتے چلتے منزل پہ منزل موجوں اور مرادوں کے ساتھ پہنچے تو شاہ پالے دی حد وچ پوتے نظر پیاں بنیاداں۔ جب وہ شاہ پال کی حد میں پہنچے تو ان کی بنیادیں نظر آئیں۔ باغ ارم وچ پوتا ڈیرا، خبر ہوئی شاہ پالے، سنے امیراں باہر آیا کارن استقبالے۔ جب وہ باغ ارم میں پہنچے شاہ پال کے ملک میں، سنے امیراں باہر آیا کارن استقبالے، وہ اپنے امیروں کے ساتھ وزیروں کے ساتھ باہر آ گیا استقبال کے لیے۔ یہ بادشاہوں کے طریقہ کار ہیں، ایک دوسرے کو کیسے عزت بخشتے ہیں۔ جنہ دیواں پریاں تاہیں حکم ملیا حکم جنابی، کر 16 سنگار تمامی حاضر ہون شتابی۔ اور جن دیو اور پریوں کو حکم ملا ہے جناب کا کہ کر 16 سنگار تمامی حاضر ہون شتابی، 16 سنگار کر کے بن تن کے خوبصورتی سے آخر حاضر ہو جائیں۔ آسم شاہ مصر دا آیا استقبال کچیوے، جہاں جلو اساڈا تکے تاں او دونا تھی وے۔ کہہ رہے ہیں ان کو کہ آسم شاہ آیا ہے مصر کا بادشاہ، وہ ہم ایسا استقبال کریں، ایسے اس کو جا جلال سے اس کو وصول کریں، اس کو لیں۔ جا جلو اساڈا تکے تھا وہ دونا تھی وے۔ جب وہ ہماری شان شوکت اور جلوہ دیکھے گا تو وہ دونا ہو جائے گا، اس کی خوشی کی جو حد، اس کی خوشی تو بالا ہو جائے گی۔ شہزادے نو خبر پہنچائی بابل تیرا آیا، بن تن کے تو ملنا گوند دیکھے عزت پایا۔ فوراً انہوں نے شہزادے کو خبر دی کہ تیرا باپ آیا ہے، آ گیا ہے، پہنچ گیا، اب بن تن کے تو ملنا گوند دیکھے عزت پایا۔ ابھی تو خوبصورت بن کے اپنے بن تن کے اس کے سامنے آئے گا تو وہ تیری عزت، خوب تیری عزت ہوگی۔ پریاں بند بنا بنائے زیور پہن پوشاکاں، چمکو چمک کریں دے جس سے کھریاں سیم سلاکاں۔ جو پریاں تھی انہوں نے نئے نئے لباس پہن کے، پوشاکیں پہن کے وہ تیار ہو گئیں۔ چمکو چمک کریں دے جس سے کھریاں سیم سلاخاں، اور کے جو جسم تھے چمک چمک کے ان کے جس سے کھریاں سیم سلاخاں، اور سلاخوں کی طرح سفید چاندی کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ اک پٹن تاں لکھ جیانو مارن نال نظارے، جت ول نظر کچیون وسن بجلی دے چمکارے۔ ان کی خوبصورتی کا بتا رہے ہیں کہ اگر وہ اک پٹن تھا لکھ جیانو، اگر وہ آنکھ اٹھا کے دیکھیں تو لاکھ جیسوں کو مارن نال نظارے، اپنے نظارے سے مار دے، قتل کر دے۔ جت ول نظر کچیون وسن بجلی دے چمکارے، جدھر وہ نظر ڈالیں ایسے نظر آئے کہ ایسے محسوس ہو کہ جیسے بجلی چمک کے گر گئی ہے۔ لشکریاں نے وردی لائی پریاں زیور گہنا، ہاتھی گھوڑے اٹھ سنگارے سادہ کسے نہ رہنا۔ اپنے جو لشکر فوج تھی اس کو نئی وردی پہنائی ہے، ان کو وردیاں پہنائی ہیں اور پریوں کو زیور گہنے بنائے ہیں۔ ہاتھی گھوڑے اٹھ سنگارے سادہ کسے نہ رہنا، جو ہاتھی گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ان کو بھی بناؤ سنگار کیا اور کہا کسی نے سادہ نہیں رہنا، سب نے بن تن کے رہنا ہے۔ آپو اپنی زینت کر کے ہر ایک شخص سہایا، نال لئیں شاہ پال بہادر محلے کارن آیا۔ ہر ایک کو اپنے اپنی جگہ تیار کر کے شاہ پال جو ہے بہادر ان کو ملنے کے لیے آ گیا ہے۔ تحفے تے نظرانے آندے بار حد شماروں، جوڑے گھوڑے جنس نفیساں میوے ود امباروں۔ تحفے اور نذرانے حد و شمار کے باہر لے کے آئے، اور گھوڑے جوڑے اور تمام قسم کی جنسیں اور نفیس چیزیں میوے ود شماروں، انت شمار کے باہر وہ لے کے آئے۔
आसम शाह को मिलने के लिए आन बराबर पहुंचे। तो ये सारा नक्शा जो था इस सफ़र का था, जो आसम शाह शाहपाल की तरफ आया है और अभी वो पहुंच चुका है, इसका जो मिलने का अगला किस्सा है, हम कल आप हमारे साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगला किस्सा हम कल पढ़ेंगे।